اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل صدق اللہ العظیم. یہ مہینہ چونکہ رجب المرجب کا ہے، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعہ معراج کو دو جگہ ذکر کیا. سورہ الاسراء پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت میں، سورہ النجم کے پہلے رکوع میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات مکۃ المکرمہ میں سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دو فرشتے آتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام. چھت کا سوراخ کر کے آپ کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور اللہ کا گھر جس کا ایک حصہ حتیم ہے وہاں جا کر آپ کو سلا دیتے ہیں. وہاں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں اور آپ کے قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، دوبارہ وہیں رکھ دیتے ہیں اور سلائی کر دیتے ہیں. پھر ایک سواری لائی جاتی ہے براق، جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، اتنی تیز رفتار کہ جہاں نگاہ پڑے وہیں اس کا قدم پڑے. آپ علیہ السلام کو اس برق رفتار سواری براق پر سوار کرتے ہیں اور جگہ جگہ آپ علیہ السلام کو اترنے کا، نماز پڑھنے کا، نفل نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے، یہ سفر طے کرتے ہوئے جس کی تفصیل میں کئی خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، اب نہیں کرتا. آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہم السلام کو وہاں جمع فرما دیتے ہیں. جبریل علیہ السلام اذان دیتے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام تمام نبیوں کی امامت کراتے ہیں. یہ واقعہ اسراء ہے، یہ زمینی واقعہ ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کو آسمان کے سفر کے لیے ایک سیڑھی پیش کی جاتی ہے. اسی سیڑھی کا نام معراج ہے اور آپ علیہ السلام آسمانوں تک جاتے ہیں. پہلے آسمان پر قدم رکھتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات. دوسرے پر قدم رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات. تیسرے پر قدم رکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات. نبی علیہ السلام نے فرمایا یوسف کے حسن کی بڑی تعریف سنی تھی، اور جب معراج کی رات دیکھا تو اس وقت جو میں نے محسوس کیا وہ یہ فرمایا کہ پوری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام. اب جب بھی میں نے یہ سبق پڑھایا یا میں نے خطبہ دیا تو یہ سوال ذہن میں اٹھا، فوراً جواب بھی پھر ہمیں کتابوں سے حاصل ہو گیا کہ اگر آدھا حسن پوری کائنات کو اور آدھا حسن تنہا یوسف علیہ السلام کو، ہمارے نبی کے حسن کا کیا حال ہوگا. تو امام محمد بوصیری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے دو حسن پیدا کیے. ایک حسن پیدا کر کے اس کو تقسیم کیا، آدھا یوسف علیہ السلام کو، آدھا پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. اور دوسرا حسن پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ سارا کا سارا ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس لیے وہ حسن کا غیر منقسم، آپ کا حسن غیر منقسم ہے، اس حسن میں کوئی اور شریک نہیں ہے. یہ ایسا حسن اللہ نے بے مثال ہمارے نبی کو دیا. فرمایا یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر دیکھا، کائنات کا آدھا حسن نظر آیا. فَإِذَا هُوَ،
اوتی شطر الحسن، چوتھے آسمان پہ قدم رکھا، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ قدم رکھا، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ قدم رکھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ قدم رکھا تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، سیدنا خلیل اللہ سے ملاقات۔ سبحان اللہ، جب مکے جاتے ہیں حضرت ابراہیم بہت یاد آتے ہیں، جب مینا دیکھتے ہیں ابراہیم بہت یاد آتے ہیں، مکہ کا پانی زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل بہت یاد آتے ہیں، اور جب صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تو اماں ہاجرہ بہت یاد آتی ہیں، اور جب عرفات کے میدان میں قریب جبل رحمت کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو بابا آدم اور حضرت حوا بہت یاد آتے ہیں علیہم السلام۔ اتنی بات کہ ساتویں آسمان کی پر کس سے ملاقات ہوئی یاد ہوگا آپ کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم نے اور تمام نبیوں نے آپ کو مرحبا کہا، اور ساتھ ہی فرمایا دو پیغمبروں نے بیٹا بھی کہا۔ یعنی کن دو پیغمبروں نے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج ملاقات ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی کہا میں اپنے بیٹے نیک بیٹے کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ابن صالح کو، نیک بیٹے کو۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ میں مرحبا کہتا ہوں۔ اچھا ہوا ملاقات ہو گئی آپ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اوپر تشریف لے گئے، لیکن وہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہیں پر منکشف کیا گیا، آپ کے سامنے لایا گیا، یہ آپ کو دکھایا گیا ایک اللہ کا گھر جو آسمان پر ہے، جس کا نام ہے بیت معمور۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ فرمایا کہ قسم ہے مجھے بیت معمور کی۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں کی قسم کھائی ہے، اور بھی جگہ ہیں لیکن ان دو جگہوں کی طرف توجہ کریں۔ بیت معمور جو آسمان پر ہے، زمین پر اللہ نے کعبہ کی قسم نہیں کھائی۔ سبحان اللہ، وہاں تو قسم کھائی صرف اپنے گھر کی، اوپر کیا کہا؟ مجھے آسمان کی قسم نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان کی قسم کھا کے یہاں کلام نہیں کیا۔ سورہ طور میں فرمایا کہ والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، لیکن جب کعبہ کی باری آئی، زمین پر جو کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رون کے بحال فرمایا کہ یہاں جب اللہ نے قسم کھائی تو صرف بیت اللہ کی قسم نہیں کھائی بلکہ پورے شہر کی اللہ نے قسم کھائی۔ فرمایا والبلد الامین، قسم ہے مجھے اس امن والے شہر کی۔ یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے جو آپ ذرا ذہن میں رکھیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ والبلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس بلد کی، اس شہر کی۔ کون سے شہر؟ وانت حل بہذا البلد۔ میرا نبی آپ فکر نہ کریں، آپ دوبارہ اس شہر میں آئیں گے۔ وانت حل بہذا البلد، فرمایا یہ ایک شہر۔ خیر، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جی واقعہ معراج کی۔ فرمایا کہ بیت معمور آپ نے دیکھا، اللہ کا گھر دیکھا، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ فرمایا اوپر بیت معمور ہے، آسمانوں پر بیت معمور ہے، اور اس کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر سدرۃ المنتہا دکھایا، بیری کا درخت، اور بیری کا درخت فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ سورہ النجم کے اندر اس بیری کے درخت کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اتنا منور تھا، نورانی چیزیں اس کے اوپر پڑی ہوئی تھیں، بلکہ یہ فرمایا مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سدرۃ المنتہا کے حسن کو بیان کر سکے۔ اتنا حسین و جمیل درخت ہے، اور اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر، اس کا ایک ایک بیر ایک ایک مٹکے کے برابر۔ یہ تمام تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اس قدر سدرۃ المنتہا خوبصورت درخت ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھے کہہ دیا
بس میری انتہا ہو گئی، اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ جی چنانچہ اللہ نے آپ کو اوپر رف رف کے اوپر بلا لیا، آپ اس مسند کے اوپر بیٹھ گئے، رف رف آپ کو اوپر لے گیا، اور پتہ نہیں وہ کہاں لے گیا، اور جہاں اللہ نے چاہا وہیں وہ لے گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے ہمارے نبی کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ایک تحفہ یہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک کا حصہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ معراج کا تحفہ ہے، اور ایک تحفہ یہ بھی ہے معراج کا کہ آپ پر 50 نمازیں فرض ہے۔ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50۔ فرمایا کہ میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی 50 کیسے پڑے گی؟ فرمایا واپس جائیں تخفیف کرائیں۔ آپ گئے، 9 چکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو لگوائے، ہر چکر پر 5 نمازیں معاف ہوئی، کل رہ گئی 5 نمازیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ایک چکر اور لگائیں، ان 5 میں بھی کمی کروائیں۔ فرمایا کہ نہیں، اب مجھے استحییت ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اتنی مرتبہ میں جا چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ فرمایا نمازوں میں نے تخفیف کر دی ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب دوں گا 50 نمازوں کا، 50 نمازوں کا میں ثواب دوں گا، ثواب کے اندر میں نے کمی نہیں کی۔ باقی معراج 27 کی شب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، اتنا عرض کر دوں 2 کام آپ نے نہیں کرنے۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح با جماعت بدعت ہے، آپ نے اس میں شرکت نہیں کرنی۔ صلاۃ التسبیح با جماعت کبھی بھی میرے نبی کے زمانے میں نہیں ہوئی، نہ صحابہ کے زمانے میں ہوئی۔ بدعات سے بچے، بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، 27 کا روزہ بالکل ثابت نہیں ہے، 27 کا روزہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ کام آپ نہ کریں۔ بعض لوگ نا رات کو ساری رات جاگتے رہتے ہیں، صلاۃ و تسبیح باجماعت، صبح پھر جو ہے روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عبادت ہے۔ 27 کا روزہ قطعاً ثابت نہیں ہے، یہ کام آپ نہ کریں۔